بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میرا سٹوری ٹائم ہے اور اس میں پہلے میں نے سفر میں بتایا کہ ہم نجف پہنچے، نجف حرم کی زیارت کی، زیارت پڑھی اور وادی اسلام گئے۔ وادی اسلام میں کس کس مقام کی زیارت کی، اس سے آگے کا سفر اب شروع کرنے لگی ہوں کہ 20 اپریل 2016 میں ہمارے سلار صاحب نے جب ہمیں کہا، جب ہم وہاں سے زیارت کر کے فارغ ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ 20 اپریل 2016 کو ظہرین کے بعد ہم نے اطراف کی زیارات کے لیے نکلنا ہے۔ ہم نے ظہرین کی نماز حرم پاک میں جا کر ادا کی اور اطراف کی زیارات کے لیے تیاری کی۔ مولا کے حرم سے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر پر ہماری گاڑی ہائی روف چوکی سے باہر کھڑی تھی۔ ہم سب اس پر سوار ہوئے اور زیارات کے لیے نکل پڑے۔ سب سے پہلے ہم مسجد حنانہ گئے۔ مسجد حنانہ عراق کے شہر نجف کی ایک مسجد ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس مسجد نے 2 مرتبہ عزائے آئمہ میں گریہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین کی شہادت کے موقع پر اور دوسری مرتبہ واقعہ کربلا کے بعد۔ اسی مناسبت سے اس مسجد کا نام حنانہ رکھا گیا۔ یہ مسجد محلہ حنانہ میں واقع ہے جو حرم امیر المومنین سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے شمال میں نجف اور اس کے پاس کمیل بن زیاد کا مزار واقع ہے۔ گزشتہ سالوں میں نجف اشرف کی وسعت کی وجہ سے نجف کا حصہ بن گئی ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس جگہ 2 واقعے رونما ہوئے ہیں۔ اس جگہ ایک ستون موجود تھا کہ جب رات کو امیر المومنین کے جنازے کو کوفہ سے لے کر، جب مولا کی کوفہ میں شہادت ہوئی، کوفہ سے لے کر نجف کی طرف جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے تو وہ حصہ تعاصف حزن کی وجہ سے خم ہو گیا، یعنی کہ ستون کا جو حصہ ہے وہ غم کی وجہ سے خم ہو گیا۔ ظاہراً اسی ستون کی جگہ مسجد کو بنایا گیا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے میں امام سے نجف کے راستے میں موجود ستون کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب حضرت علی کے جنازے کو یہاں سے رات کو لے کر گزرے تو یہ ستون غم و حزن کی وجہ سے اس طرح جھک گیا جس طرح حضرت عبد المطلب کے آنے کے وقت تخت ابراہ خم ہوا تھا۔ کربلا سے شہداء کے سروں کو کوفہ لے جاتے ہوئے اس مسجد کی زمین پر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یہاں رکھا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت اس جگہ سے ایسی اونٹنی کے گریہ کرنے کی آواز سنی گئی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ منقول ہے کہ امام صادق علیہ السلام کوفہ نجف کے راستے میں 3 جگہ پر رکے اور وہاں نماز ادا کی۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے جسے مسجد حنانہ کہتے ہیں۔ جب یہاں رکے تو اس کا سبب پوچھنے پر فرمایا میری جد کے سر مبارک کو یہاں رکھا گیا۔ اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ حنانہ، گریہ کرنے والی۔ نام رکھنے کی وجہ وہ ستون ہے جس نے امیر المومنین کی شہادت پر جنازہ کے موقع پر گریہ کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد اس جگہ شہداء کے سروں کی موجودگی کے موقع پر اس علاقہ نے گریہ کیا، اس مناسبت سے یہ نام رکھا گیا۔ اور قدیم زمانے میں یہاں حنا نام کا دیر مسیحی معید، یعنی کہ وہ عبادت گزار تھا، مسیحی تھا، موجود تھا، اس سے یہ نام لیا گیا۔ اور اس کے اعمال، اس مسجد سے متعلق اعمال میں کہا جاتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام اور نماز زیارت سید الشہداء ہے۔ روایت میں مروی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے نجف اور کوفہ جاتے ہوئے 3 مقامات پر اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر سلام کیا اور نماز ادا کی۔ پہلی جگہ مزار علی علیہ السلام، دوسری جگہ مسجد حنانہ، اور مسجد حنانہ کا روضہ الحسین کا مقام بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری جگہ وادی سلام میں
مقام میں امام زمانہ علیہ السلام، ان تینوں مقامات پر امام نے گھوڑے سے اتر کر زیارت کی ہے۔ ہم نے مسجد حنانہ کی زیارت بھی کی، اس کے بعد ہم مسجد حنانہ سے زیارت کرنے کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد ہم حضرت کمیل ابن زیاد کی طرف چلے۔ جناب کمیل کا مزار نجف اور کوفہ کے راستے میں علاقہ سویہ حی الحنانہ میں مسجد حنانہ کے قریب واقع ہے۔ جناب کمیل بن زیاد کی قبر نجف اشرف میں ہے۔ وہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اور آپ کے فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ کے خاص اصحابی اور سچے شیعہ شمار ہوتے تھے۔ امیر المومنین نے دعائے کمیل نامی مشہور دعا انہیں تعلیم فرمائی تھی۔ جناب کمیل نے امیر المومنین کے رکاب میں جنگ صفین میں بھی شرکت کی۔ امیر المومنین نے خبر دی تھی کہ وہ حجاج بن یوسف ثقفی کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔ جب حجاج اقتدار پر آ گیا تو اس نے جناب کمیل کو طلب کیا۔ حجاج نے ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں پر دباؤ ڈالا اور ان پر ظلم ڈھائے، اور اس ظالم کے ہاتھوں 90 سال کی عمر میں جناب کمیل شہید ہوئے۔ ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں، یہ مشہور دعاؤں میں سے ہے۔ علامہ مجلسی نے اسے بہترین دعا کہا ہے اور فرمایا کہ یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے یہ کمیل بن زیاد کو اس کی تعلیم دی اور فرمایا کہ دعائے کمیل کو 15 شعبان اور شب جمعہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے کی وجہ سے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد جب ہم جناب کمیل کے روزے کی زیارت کرنے کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد، زیارت پڑھنے کے بعد، پھر ہمارا آگے کا سفر شروع ہوا، اور پھر ہم گاڑی پر سوار ہوئے اور ہم چلے مسجد سہلہ کی طرف۔ مسجد سہلہ کی طرف چلے۔ مسجد سہلہ جو ہے نجف کے مشرق کی طرف قدیم کوفہ شہر میں واقع ہے۔ یہ مسجد حرم امام علی علیہ السلام کے شمال مشرق میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر، مسجد کوفہ کے غرب شمال سے 53 کے زاویے پر واقع ہے۔ اور مسجد کے مقامات جو ہیں وہ بتاتی چلوں، کیونکہ یہ مسجد وہ مسجد ہے جہاں پر 7 مقامات پر نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ اس مسجد کے صحن کے مختلف حصوں میں انبیاء اور ائمہ سے منسوب جگہیں جنہیں مقام کہا جاتا ہے، ان کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ پہلا مقام ہے مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام، غربی اور شمالی دیوار کے درمیان شمال غرب میں واقع ہے۔ اور دوسرا مقام حضرت یونس علیہ السلام، جنوب غرب میں اور جنوبی اور غربی کی دیوار کے درمیان۔ مقام حضرت ادریس علیہ السلام، شرقی شمالی دیوار کے درمیان، اسے مقام عیسیٰ اور اسی طرح بیت الخضر بھی کہتے ہیں۔ مقام حضرت صالح، شرقی سمت جنوبی اور شرقی دیوار کے درمیان، مقام صالحین، انبیاء اور مرسلین کے نام سے معروف ہے۔ مقام امام سجاد علیہ السلام، مسجد کے درمیان میں کمی شرقی سمت کی جانب ہے۔ مقام امام صادق علیہ السلام درست در وسط مسجد کے عین وسط میں ہے، یعنی کہ مسجد کے بالکل سینٹر میں یہ مقام درمیان میں ہے۔ روایات تاریخی کے بنا پر امام جعفر الصادق علیہ السلام ایک مدت تک اس میں قیام پذیر رہے اور عبادت دعا میں مشغول رہے۔ ساتواں مقام ہے مقام امام زمانہ علیہ السلام۔ مقام امام زمانہ مسجد کے درمیانی حصے میں تھوڑا سا جنوب کی طرف امام سجاد اور حضرت یونس علیہ السلام کے مقامات کے درمیان ہے۔ اس مسجد میں ایک مقام امام زمانہ سے منسوب ہے کہ جو تقریباً مسجد کے درمیان امام سجاد اور حضرت یونس علیہ السلام کے مقام کے درمیان واقع ہے۔ بعض روایات مسجد سہلہ کو ظہور کے بعد امام زمانہ کی جائے سکونت بیان کرتی ہے کہ وہاں پر امام آ کر رہیں گے۔ مسجد سہلہ وہ مقدس مقام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکان ہے، اور حضرت داؤد اسی مقام پر رہتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا بھی یہی مسکن ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام یا خطاطی کیا کرتے تھے، بلکہ حدیثوں میں ہے کہ کوئی پیغمبر ایسے نہیں گزرے جنہوں نے یہاں نمازیں نہ پڑھی ہوں، اور انشاءاللہ عنقریب حضرت صاحب الامر
मेरे वक्त के इमाम का ज़हूर हो जल्द से जल्द। तो हज़रत साहिब अम्र महा अहलो अय्यार यहीं तशरीफ़ फरमाओगे। यहाँ पर मलाइका हाजिर होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। यहाँ पर जिस हाजत के लिए दुआ की जाए खुदावंद आलम कबूल फरमाते हैं। रवायत है कि जो शख्स 2 रकत नमाज इस मस्जिद में पढ़े, खुदावंद आलम 2 साल की उसकी उम्र में अजाफा कर देता है। इस मस्जिद में रहना ऐसा है गोया हजरत रसूल खुदा के खैमा में क़याम किया। मगरिबैन और इशा के दरमियानी वक्त में 2 रकत नमाज मस्जिद सहला में बजा लाना मुस्तहब है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि जो शख्स ये नमाज पढ़े और फिर दुआ करे तो अल्लाह ताला इसका गम दूर कर देगा। ये मैंने आज मस्जिद सहला की फजीलत और उनके मुकामात के बारे में बताया जहाँ जहाँ हम गए, और इस मस्जिद की बड़ी फजीलत है, बहुत मुकाम है। मस्जिद हनाना का बताया, उस मस्जिद का भी बड़ा मुकाम है। और जनाब कुमैल जो सहाबी हैं उनके बारे में बताया। आगे आगे जैसे मेरे सफ़र का आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, स्टोरी टाइम में बताती चली जाऊँगी। और ये ऐसा सफ़र है जो इश्क का सफ़र है, जो मोहब्बत का सफ़र है। और इस सफ़र में इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा इस काबिल नहीं होता, लेकिन वो परवरदिगार इस काबिल बना देते हैं कि वो इन मुकामात पर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं हम। और मौला सबको ये ज़ियारत नसीब फरमाए, मेरी दुआ है। और सब व्यूवर से कहती चलूँ कि मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।